اکثر ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ رک سے جاتے ہیں، سٹک فیل کرتے ہیں، لگتا ہے کہ زندگی آگے بڑھ رہی ہے لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ یہ احساس، یہ بے چینی ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے روز کا معمول بن جاتی ہے۔ تو آج ہم اسی سفر کی بات کریں گے، وہ سفر جو ایک معمولی سی سوچ سے شروع ہوتا ہے اور ہماری پوری زندگی کی کہانی لکھ دیتا ہے۔ یہ سوال تھوڑا عجیب ہے، لیکن اس پر ذرا غور کریں۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ماضی کی غلطیاں یا مستقبل کا خوف، یہ سب مل کر زندگی کے فیصلے کر رہے ہیں؟ کہ اپنے ہی دماغ میں اتنا شور ہے، اتنی آوازیں ہیں کہ انسان اپنی اصل آواز سن ہی نہیں پاتا؟ اگر اس سوال کا جواب ہاں میں ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دانش کتب میں خوش آمدید۔ یہاں ہم کتابوں کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ انہیں سمجھتے ہیں۔ میرا مقصد صرف سمری دینا نہیں بلکہ ان گہرے آئیڈیاز کو آپ کی زندگی کے کانٹیکسٹ میں لانا ہے تاکہ ہم انہیں صحیح سے استعمال کر سکیں۔ چلیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، ہماری سب سے بڑی پریشانی باہر نہیں، ہمارے اندر ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا شور ہے، وہ نہ ختم ہونے والی سوچیں جو چلتی رہتی ہیں۔ مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا، اس نے ایسا کیوں کہہ دیا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ یہ سوچیں افسوس، فکر اور غصے کی شکل میں ہمارے ذہن پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ ہم ان سوچوں کے قید میں رہتے ہیں اور اکثر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بدھا کی ایک مشہور کہاوت ہے جو اس سفر کی بنیاد ہے، ہم جو کچھ بھی ہیں وہ ہماری سوچوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آج کی حقیقت، ہماری صحت، ہمارے رشتے، ہماری مالی حالات، یہ سب ان بیجوں سے اگے ہیں جو ہم نے انجانے میں اپنے دماغ میں بوئے تھے۔ اگر سوچیں منفی ہیں تو زندگی کا درخت کیسے مثبت پھل دے سکتا ہے؟ تو پہلا قدم تبدیلی نہیں، صرف آگاہی ہے، اویئرنیس۔ آج رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ نکالیں، ایک کاغذ پر اپنی وہ ایک سوچ لکھیں جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو کہ میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا، یا لوگ ہمیشہ مجھے جج کرتے ہیں۔ اسے صحیح یا غلط نہیں کہنا، صرف ایک گواہ کی طرح اسے دیکھنا ہے، بس لکھ دینا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل اس قید سے آزادی کا پہلا دروازہ ہے۔ اب آتے ہیں اس سفر کے مرکزی خیال پر جو شبھم کمار سنگھ کی کتاب یو بیکم واٹ یو تھنک سے لیا گیا ہے۔ شبھم خود ایک ڈیڈیکیٹڈ ریڈر ہیں جنہوں نے سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ اس ایک پریکٹیکل گائیڈ میں ڈالا ہے۔ یہ کوئی مشکل فلسفیانہ کتاب نہیں ہے، اس کا مقصد عام انسان کو جو روزمرہ کی پریشانیوں میں گھرا ہے، اسے یہ بتانا ہے کہ اپنی سوچ کو عملی طور پر بدلنا بالکل ممکن ہے۔ یہاں سے اصل کام شروع ہوتا ہے۔ اس خیال کے پیچھے سائنس ہے جسے نیوروپلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھیں، ہمارا دماغ ایک کچے کھیت کی طرح ہے۔ ہماری ہر سوچ اس کھیت میں ایک لکیر بناتی ہے۔ جب ہم ایک ہی منفی سوچ بار بار سوچتے ہیں تو وہ لکیر گہری ہوتی جاتی ہے اور ایک پکا راستہ بن جاتا ہے۔ پھر دماغ آٹومیٹکلی اسی راستے پر چلتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آپ نئی بہتر سوچوں سے نئے راستے بنا سکتے ہیں۔ شروع میں محنت لگتی ہے، جیسے کھیت میں نیا راستہ بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن مسلسل عمل سے وہ نیا راستہ پرانے سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ ہم لفظی طور پر اپنے دماغ کی وائرنگ بدل سکتے ہیں۔ کتاب اس پروسیس کو ایک تھاٹ ریالٹی چین کے ذریعے سمجھاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سوچ آتی ہے، میں انٹرویوز میں اچھا پرفارم نہیں کرتا۔ جب یہ سوچ بار بار آتی ہے تو یہ ایک گہرا یقین بن جاتی ہے۔ یہ یقین ہمارا رویہ طے کرتا ہے۔ انٹرویو سے گھبراہٹ ہوتی ہے، انہیں اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ رویہ عادت بن جاتا ہے، جابز کے لیے اپلائی کرنا کم ہو جاتا ہے یا پریپریشن نہیں ہوتی، اور آخر میں اس عادت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھی جاب نہیں ملتی۔ تو اگر نتیجے سے خوش نہیں ہے تو عادت بدلنی ہوگی۔ عادت بدلنے کے لیے رویہ بدلنا ہوگا، اور رویے کی جڑ اس پہلی معمولی سی سوچ میں ہے۔ کتاب لا آف اٹریکشن کی بھی بات کرتی ہے کہ ہماری سوچیں ایک مقناطیس کی طرح ہیں۔ ہم اسی چیز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، جیسا محسوس کرتے ہیں اور جیسی توقع رکھتے ہیں۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہیں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر مجھے پیسہ چاہیے سوچیں گے اور پیسہ مل جائے گا۔ یہ قانون ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے۔
یہ آپ کی اندر کی دنیا کو باہر ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اندر سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ قابل ہیں اور محنت کرنے کو تیار ہیں، تو آپ کا دماغ ان مواقع کو دیکھے گا جو دوسروں کو نظر نہیں آتے۔ آپ ان لوگوں سے ملیں گے، وہ قدم اٹھائیں گے جو کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ یہ سوچ اور عمل کا کنیکشن ہے، صرف سوچ کا جادو نہیں۔ تو اس سیکشن کے لیے آج کا عمل یہ ہے، اپنی زندگی کا کوئی ایک نتیجہ لیں جس سے آپ خوش نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ صحت ہو یا مالی حالات۔ اب اس چین کو الٹا ٹریس کریں۔ اس نتیجے کے پیچھے کون سی عادت ہے؟ اس عادت کے پیچھے کیا رویہ ہے؟ اس رویے کے پیچھے کیا یقین ہے؟ اور آخر میں اس یقین کی بنیاد کون سی ایک سوچ ہے؟ یہ ایکسرسائز کر کے دیکھیں، پریشانی کی جڑ مل جائے گی۔ جب ہمیں جڑ مل جاتی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اسے بدلیں کیسے؟ جواب ہے چھوٹی عادتوں کی طاقت سے۔ شبھم کمار سنگھ، جیمز کلیئر جیسے آتھر سے انسپائر ہو کر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بڑی تبدیلی چھوٹے مسلسل قدموں سے آتی ہے۔ اس سفر میں سب سے پہلے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ یا بند ذہن جو کہتا ہے میری قابلیت بس اتنی ہی ہے۔ دوسرا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ یا ترقی کا ذہن جو کہتا ہے میں محنت سے کچھ بھی سیکھ سکتا ہوں۔ سوچ کر دیکھیں، ایک انجینئر ہے جسے لگتا ہے کہ اس کی سیلری ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے۔ اس سوچ کے ساتھ وہ نئی ٹریننگ یا کورس کرنے سے کترائے گا کیونکہ اسے لگے گا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ لیکن اگر اس کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہو تو وہ سوچے گا ہو سکتا ہے مارکیٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی نئی سکلز کی ضرورت ہو، میں وہ سیکھ سکتا ہوں۔ وہ چیلنجز کو ایک موقع سمجھے گا، وہ ناکامی سے سیکھے گا۔ سارا کھیل مائنڈ سیٹ کا ہے۔ اس کتاب کا ایک خوبصورت جملہ ہے، آپ کی کامیابی کا راز آپ کے روزانہ کے معمول میں چھپا ہے۔ ہم اکثر کسی بڑے معجزے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اصل تبدیلی روزانہ کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہے۔ ایک دن میں 5 صفحے پڑھنا شاید کچھ نہ لگے، لیکن سال میں یہ 1800 سے زیادہ صفحے بن جاتے ہیں۔ روز 15 منٹ ایکسرسائز کرنا شاید فوراً اثر نہ دکھائے، لیکن 5 سال میں یہ پوری صحت بدل سکتی ہے۔ یہی ایکیومولیشن کی طاقت ہے۔ تو آج کا عمل بہت سمپل ہے، صرف ایک ایسی نئی عادت شروع کریں جسے کرنے میں 2 منٹ سے بھی کم لگیں، جیسے آفس سے واپس آ کر شوز اتارنے کے فوراً بعد ایک پیج کتاب کا پڑھنا یا صبح اٹھتے ہی ایک گلاس پانی پینا۔ مقصد عادت کو اتنا آسان بنا دینا ہے کہ انسان اسے نہ کہے ہی نہ سکے۔ ہر بار جب ہم یہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو ہم اپنے دماغ کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو اپنے وعدے پورا کرتا ہے۔ مومنٹم یہیں سے بنتا ہے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ہمارے پلان کے مطابق نہیں چلتی، مشکلات آتی ہیں، لوگ دل دکھاتے ہیں۔ ایسے میں کیا کریں؟ یہاں پر کتاب سٹوئک فلسفے کا سہارا لیتی ہے۔ سٹوئسزم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو قبول کر لیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، اور اپنی پوری توجہ ان چیزوں پر رکھیں جنہیں ہم بدل سکتے ہیں۔ یہاں میں کتاب سے تھوڑا ہٹ کر اپنا ذاتی تجربہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ جب تک ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم بے چین رہتے ہیں۔ دوسروں کا رویہ، ٹریفک، موسم، اکانومی، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اصل سکون اس دن ملتا ہے جب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اسے بدل نہیں سکتا، لیکن میں اپنے رسپانس کو، اپنے رویے کو ضرور کنٹرول کر سکتا ہوں۔ یہی اصل طاقت ہے۔ اور یہیں پر ایک اور اہم نکتہ ہے جو اکثر لوگ نہیں بتاتے۔ پازیٹیو سوچنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم مسائل کو نظر انداز کر دیں یا یہ کہیں کہ سب ٹھیک ہے جب یہ کچھ بھی ٹھیک نہ ہو۔ یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے۔ اصل پازیٹیو سوچ یہ ہے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اس بات پر یقین رکھنا کہ میں اس کا سامنا کر سکتا ہوں اور اس مشکل سے کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ یہ کنٹرول کا احساس ہے، خوش فہمی نہیں۔ تو اس سیکشن کے لیے عمل یہ ہے، اپنی کسی ایک بڑی پریشانی کے بارے میں سوچیں۔ اب ایک کاغذ پر 2 کالم بنائیں۔ ایک میں لکھیں وہ تمام چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ کی محنت، آپ کا رویہ۔ دوسرے میں لکھیں وہ سب جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، دوسروں کی رائے، مارکیٹ کی سچویشن۔ اب دوسرے کالم کو مینٹلی کاٹ دیں، اپنی پوری انرجی، پورا فوکس صرف پہلے کالم پر لگا دیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ ایک بوجھ دل سے اتر گیا ہے۔ اب ہم اپنے سفر کے آخری حصے میں ہیں۔ ہم نے سوچوں کو سمجھا، عادتوں کی طاقت کو جانا اور مشکلات سے نمٹنے کا فلسفہ سیکھا۔ لیکن یہ سب بیکار ہے اگر ایک چیز نہ ہو، اور وہ ہے
عمل، ایکشن۔ مائنڈ سیٹ شروعات ہے، منزل نہیں۔ اصل حقیقت عمل سے بنتی ہے۔ یہ جملہ اس کتاب کا نچوڑ ہے۔ آپ کا ہر عمل اس شخصیت کے لیے ایک ووٹ ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی صحت مند انسان بننا چاہتا ہے تو سلاد کھانا اس صحت مند شخصیت کے لیے ایک ووٹ ہے، جنک فوڈ کھانا اس کے خلاف ایک ووٹ ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا انسان بننا چاہتا ہے تو 10 منٹ کتاب پڑھنا ایک ووٹ ہے، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ضائع کرنا اس کے خلاف ایک ووٹ ہے۔ ہماری پہچان بڑے فیصلوں سے نہیں، ان چھوٹے چھوٹے روزانہ کے ووٹ سے بنتی ہے۔ ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے لیکن ہم کرتے نہیں۔ اسے انٹینشن ایکشن گیپ کہتے ہیں، ارادے اور عمل کے بیچ کا فاصلہ۔ اس فاصلے کو بھرنے کا طریقہ بڑے بڑے پلانز نہیں بلکہ بہت چھوٹے اسپیسیفک قدم ہیں۔ میں کل سے ایکسرسائز کروں گا ایک ارادہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا۔ میں کل صبح 7 بجے ڈرائنگ روم میں 10 منٹ کے لیے اسٹریچنگ کروں گا، یہ ایک پلان ہے، اور پلان عمل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس پوری گفتگو کے بعد اگر صرف ایک بات ہے جو یاد رکھنی ہے تو وہ یہ ہے، علم طاقت نہیں ہے، علم کا استعمال طاقت ہے۔ اصل تبدیلی تب شروع ہوتی ہے جب ہم سیکھی ہوئی بات کو اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں شامل کرتے ہیں۔ پڑھنا، سننا، یہ سب پہلا قدم ہے۔ اصل سفر عمل سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب کو اس آخری سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کون سی ایک سوچ ہے، وہ کون سا ایک یقین ہے جسے اگر آج سے بدلنا شروع کر دیا جائے تو پوری کہانی بدل سکتی ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ دانش کتب کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں ہم ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور بہتر بناتی ہے۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔